اس سال بارشیں بھی زیادہ ہوئیں، سارا پانی کعبہ اور اس کے ارد گرد جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ عمارت کی چھت نہ ہونے کی وجہ سے بھی بارش کا پانی جمع ہو جاتا۔ دیواروں کی مضبوطی بھی بہت کم تھی۔ مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس سال بارشوں کے پانی نے عمارت کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے، ڈر ہے کہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اور یہ فیصلہ کیا کہ اس عمارت کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ عبداللہ بن عبد المطلب کے ماموں ابو وہب نے باقی سرداروں کی موجودگی میں طے کیا کہ کعبہ کا اعلیٰ مقام کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال کمائی سے ہی کی جائے۔ اس کے لیے سب سے ایک قسم کی اوتھ لی گئی، یعنی کعبہ کی تعمیر میں کسی بھی ایسے کام سے کمائی ہوئی دولت استعمال نہیں ہوگی جو کہ ناجائز ہو۔ کعبہ میں موجود تمام بت اٹھا لیے گئے اور انہیں احتیاط کے ساتھ سنبھال لیا گیا۔ نئی تعمیر کا فیصلہ کرنے کے بعد مشکل مرحلہ یہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کو گرائے کون۔ اس کام کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو اس عمارت کو گرائے گا اس پر مصیبت آ جائے گی، حالانکہ ایسا کسی بے حرمتی یا بری نیت سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہمت دکھائی، کدال پکڑی اور کعبہ کی دیوار توڑنا شروع کر دی۔ سب لوگ اگلی صبح کا انتظار کرنے لگے کہ کہیں ولید پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ جب ولید پر کوئی مصیبت نہ ٹوٹی تو سب لوگ اس کام میں شامل ہو گئے۔ کعبہ کی دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئیں اور نئی تعمیر کے لیے جگہ برابر کر دی گئی۔ انہی دنوں جدہ کی بندرگاہ پر ایک یونانی بحری جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بحری جہاز یمن کے ایک کلیسا کی تعمیر کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا۔ مکہ والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ولید بن مغیرہ کو جہاز کی لکڑی خریدنے کے لیے بھیجا۔ ولید لکڑی کے علاوہ ایک رومی کاریگر بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ اس رومی کاریگر کا نام بقوم تھا۔ اسے کعبہ کی تعمیر کی نگرانی پر لگا دیا گیا۔ ہر ایک قبیلے کے ذمے کعبہ کی تعمیر کا کوئی نہ کوئی کام تھا۔ پتھر بڑے بھی تھے اور بھاری بھی۔ دو لوگ ایک پتھر اٹھا کر لاتے اور کعبہ کی دیوار کی تعمیر کے لیے رکھ دیتے۔ اس طرح دیواریں بنتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر لاتے اور اپنے حصے کی دیوار میں لگاتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے 3 سال بڑے تھے۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 35 سال تھی۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ کعبہ کی دیوار میں دروازہ زمین کی سطح سے بلند رکھا جائے۔ دروازہ زمین کی سطح سے بلند ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی بھی کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ دیواریں اونچی ہو گئیں اور حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا وقت آ گیا۔ تمام قبیلے جو کہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئے۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہ تھا۔ کوئی ایک قبیلہ بھی اس کے حق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ پہلے پہل تو یہ بات بحث میں بدلی، آخرکار یہ جھگڑا بن گیا۔ کوئی بھی اس سعادت سے محروم ہونے کو تیار نہیں تھا۔ ہر کسی نے اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا۔ اختلاف جنگ میں بدلنے لگا۔ سب نے خون کے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن اس حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سارے معاملے کو 4 دن گزر گئے اور کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 5ویں دن لڑائی چھڑنے کو تھی۔ ایسے میں ابو امیہ بن ولید مخزومی نے سب قبیلوں کو جمع کیا۔ ابو امیہ قریش کے سب سے زیادہ عمر والے شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی سے کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، کعبہ میں قتل و غارت ہوگی جو کسی طور مناسب نہیں۔ ہمیں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ کافی دیر کی گفتگو اور بحث کے بعد یہ طے پایا، کوئی شخص جہاں کعبہ سے باہر نہیں جائے گا اور کعبہ سے باہر موجود کسی اور کو اس فیصلے کے متعلق نہیں بتایا جائے گا۔ کل صبح جو شخص سب سے پہلا کعبے میں داخل ہوگا ہم اسے اپنا جج مان لیں گے۔ وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کے فیصلے کے پابند ہوں گے۔ سب لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ اب انتظار ہونے لگا کہ رات ہو اور پھر اگلی صبح میں پتہ چلے کہ وہ کون ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ اس بات کا کعبہ کے اندر موجود لوگوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ ہر قبیلہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ صبح سب سے پہلے کعبے میں داخل ہونے والا ان کے قبیلے سے ہو۔ اس کے لیے تمام لوگ دعائیں مانگتے رہے۔ اگلی صبح ایک نوجوان جس کی عمر 35 سال تھی باب بنی شبیہ سے کعبے میں داخل ہوا۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی اور سب کہنے لگے، یہ امانت دار ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
لوگ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ کعبے میں صبح سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص امانت دار ہے، صلح پسند ہے، سمجھدار ہے اور اعلیٰ خاندان سے بھی ہے۔ یہ انسان سب کے لیے قابل قبول ہے۔ سب کو یقین ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ کو سرداروں کے کل والے فیصلے کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ تو اپنی عادت کے مطابق کعبہ میں عبادت کے لیے آئے تھے۔ اللہ کریم نے کعبہ کے لیے فیصلہ کرنے والا خود چن کر بھیجا۔ اب سارے لوگ رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ قبیلے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ سب حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی حل پر پہنچنے میں ناکام ہیں۔ رسول اللہ نے بات سنی اور کہا کہ اس مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ سب لوگ حیران ہیں کہ اس مسئلے کا پرامن حل کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں تو کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے مرنے مرانے پر تیار ہے۔ سب کی نظریں رسول اللہ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور حجر اسود اپنی چادر پر رکھ دیا۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تمام قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ اس چادر کو پکڑ لیں۔ کچھ قبیلوں کے سرداروں نے چادر کونوں سے پکڑی، باقی قبیلوں کے سرداروں نے چادر کو مختلف جگہوں سے پکڑ لیا۔ سب نے چادر پکڑ کر حجر اسود کو اٹھایا۔ حجر اسود کو وہاں لے جایا گیا جہاں اسے نصب کیا جانا تھا۔ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اسے دیوار میں نصب کر دیا۔ ایسا خوبصورت حل دینے پر مکہ میں رسول اللہ کا مقام اور بلند ہو گیا۔ سب لوگ خوش ہیں کہ انہیں حجر اسود نصب کرنے کی سعادت مل گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو خونی لڑائی سے بچا لیا۔